بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں بھی تاخراتوں کی عبادت، جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخراتوں میں یا پھر شب قدر میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کو پسند بھی کرتا ہے، معافی تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بھی ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے، چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جہنم سے قیدیوں کو، جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دوزخ سے آزاد کر دے۔ اس دعا میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ عافیت کا لفظ، عفو کا لفظ استعمال فرمایا۔ عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے، اس کو سن لیں۔ عفو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو، العفو کہتے ہیں درگزر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گناہ کو معاف فرما دیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی گناہ مٹ جائے، یعنی ہمارے پورے ریکارڈ میں بھی گناہ باقی نہ رہے۔ اور مغفرت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف تو فرما دیں لیکن ریکارڈ میں وہ چیز باقی رہے، یعنی یہ چیز باقی رہے کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ معاف تو ہو گیا لیکن ریکارڈ میں باقی ہے۔ اور العفو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی اس گناہ کو بھلا دیں، یعنی فرشتوں کے پاس بھی وہ ریکارڈ میں محفوظ نہ رہے۔ وہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں وہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں جس میں معافی بھی ہو، اور ایسی معافی ہو جس کا نام و نشان تک ہمارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے۔ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے، اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسے الفاظ کو امت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ خود ان کی طرف سے نہیں نکلتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ باتیں نکلتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بلوانا چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحب العفو کی تشریح فرماتے ہیں کہ آپ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پہ معاف کرنے کی صفت کے ظہور کو بھی پسند رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس دعا میں تین چیزیں ہیں۔ اے اللہ، سب سے پہلے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ دوسری چیز ہے تحب العفو، تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تیسری چیز ہے فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان عموماً شروع اور آخر کی دو چیزیں یاد رکھتا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا بھی، ایک اور چیز کا اس میں اضافہ کیا ہے، تحب العفو، آپ معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کے لائق بھی ہو جائیں۔ وہ کام کیا ہے؟ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، یعنی ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، ان کی غلطیوں پر، ان کی لغزشوں پر، ان کی کوتاہیوں پر معاف کرنے کی ہم بھی عادت ڈالیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائیں گے۔
یہ مختصر سی دعا ہے، اس مختصر دعا کو یاد رکھیں۔ ان راتوں میں، خصوصاً ان ایام میں، مبارک گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔